بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں اقبال خان، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چلڈرن وارڈ سروسز ہاسپٹل لاہور ہوں۔ آج میں آپ کو بچوں میں کرونا وائرس انفیکشن یا کووڈ-19 انفیکشن کی چند معلومات فراہم کروں گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس انفیکشن کافی زیادہ موجود ہے اور کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ انفیکشن بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ بچوں میں کرونا وائرس کی انفیکشن ہونے کی پرسنٹیج بہت کم ہے۔ چائنا اور دوسرے ممالک جہاں کہ بہت زیادہ یہ انفیکشن پھیلی، وہاں پہ اوسطاً دیکھا گیا کہ یہ 2% مریض اس انفیکشن کے بچے ہوتے ہیں۔ بچے بہت زیادہ کرونا انفیکشن سے متاثر نہیں ہوتے یا ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ کرونا وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ یعنی کہ وہ وقت جس میں کہ وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے اور علامات ظاہر کرتا ہے، وہ 14 دن تک ہو سکتا ہے، لیکن چائنا میں دیکھا گیا کہ بچوں میں انکیوبیشن پیریڈ عام طور پہ 2 سے 7 دن تک رہتا ہے۔ یہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو بذریعہ سانس یعنی کہ کھانسنے اور چھینکنے یا پھر مختلف سرفیسز یا مختلف سطحوں کے اوپر جو وائرس لگتا ہے اس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ بڑوں میں اس کی علامات بخار، ڈرائی کاف یعنی کہ کھانسی، سوکھی کھانسی، جسم میں درد، سر میں درد، ذائقہ کا بدل جانا اور دیگر علامات ہیں۔ بچوں میں بھی عام طور پہ اگر کرونا وائرس کی انفیکشن ہو تو یہی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بچوں میں ڈائریا یعنی کہ اسال کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کچھ کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس میں کہ ایک اور سنڈروم جس کو کہ PMIS یا پیڈیاٹرک ملٹی سسٹم انفلیمیٹری ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ بھی بچوں میں دیکھا گیا ہے، جس میں بچوں کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں، ان کی اوپر لالی آتی ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، گردن کے غدود پھول جاتے ہیں اور یہ کنڈیشن تھوڑی سی سیریس ہوتی ہے۔ بہرحال اس بیماری کا روک تھام اور اس کے بچاؤ کا جو طریقے بڑوں کے لیے ہیں وہی طریقے بچوں کے لیے بھی مناسب ہیں، یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ ایک دوسرے سے دور رہنا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کہ کھانسی، نزلہ، زکام ہو وہ قریب نہ آئیں۔ بڑوں کو ماسک پہننے کی ہدایت بھی دی گئی ہے، بڑے بچوں کو آپ ماسک پہنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات دن میں ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھونے کے اچھا طریقہ جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف نے بتایا ہے اس کے مطابق دھونا چاہیے یا سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے۔ چند گزارشات بچوں کے اندر کرونا وائرس انفیکشن کے بارے میں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، بچوں میں سانس کی بیماریاں عام طور پہ سب سے عام ہوتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ 30% کسی ڈاکٹر کی بچوں کے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن عام طور پہ سانس کی بیماریوں سے ہوتی ہے، اور 25% بچے جو کسی ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں ان کو بھی سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر کھانسی، زکام، بخار کرونا وائرس یا کووڈ انفیکشن نہیں ہے، اور ابھی بھی زیادہ چانس ہے کہ ایسے بچوں کو عام سانس کی بیماریاں ہیں جو کہ ان کو عام حالت میں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے بلا وجہ ہر کھانسی اور بخار سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات جو میں اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت سارے والدین آج کل اپنے بچوں کو گھروں میں رکھ رہے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کی کورس کو مکمل نہیں کرا رہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ بیماریاں جو کہ حفاظتی ٹیکوں سے بچتی ہیں ان کی وبائیں دوبارہ آ جائیں اور بچوں کو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسری بات جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ کیا کریں اگر ماں کو کووڈ انفیکشن ہے یا ماں کے اندر کچھ علامات ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اس کو کووڈ انفیکشن ہو۔ اگر تو علامات موجود ہیں لیکن کوئی انفیکشن ثابت نہیں ہوئی یا مائلڈ اور ہلکی انفیکشن ہے
इस सूरत में माँ बच्चे को दूध पिला सकती है एहतियात करते हुए, और वो एहतियात ये है कि माँ पहले अपने हाथ अच्छी तरीके से धोए, मास्क पहने, बच्चे की तरफ मुंह करके खांसे ना, और बच्चे को वो दूध पिला दे, और उसके बाद दोबारा अपने हाथ धोए और फिर उसके बाद मास्क उतारे। अगर माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो दूध पिलाना चाहती है तो ऐसी माँ अपना दूध पंप के ज़रिए निकाल सकती है, एहतियातें बरतते हुए, यानी कि मास्क पहन के, हाथ को धो के, और जिन चीज़ों में दूध जमा करना है उनको अच्छी तरह साफ़ करके, और इसके बाद कप या चम्मच के ज़रिए बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। तो ये चंद गुजारिशात हैं जो मैं बच्चों की कोविड इन्फेक्शन के बारे में आपको बताना चाहता था। शुक्रिया।